اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی گروہ سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ سورہ انفال کی یہ آیت مبارکہ 45ویں ہے اور اس سلسلہ کلام کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر ایمان والوں سے مخاطب ہے، 49ویں آیت مبارکہ ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یوں ہی گمان کر رکھا ہے کہ وہ بخش دیے جائیں گے، حالانکہ اللہ تم سے پہلے بہت سارے لوگوں کو آزما چکا ہے۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کی زندگی میں ایسے حالات لاتے ہیں جو اس کی آزمائش کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاد و قتال کی وہ صورت سامنے رکھ رہے ہیں جس میں کسی دوسرے کے ساتھ جہاد ہے، قتال ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس صورتحال میں ثابت قدم رہو۔ ثابت قدم رہنے کے ساتھ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل ایمان و یقین ضروری ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اپنے اصحاب کو لے کر حاضر ہوتے ہیں اور ایک جگہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام صف آرا ہونے سے پہلے صحابہ سے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ آج مٹھی بھر لوگ، اگر تو نے ان کی مدد نہ کی تو قیامت تک دنیا پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ میرے پیارو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کا وعدہ فرماتے ہیں کہ ہم 3000 فرشتے آپ کی مدد کے لیے بھیج رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، نیچے کی زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اور اضافہ کر دیے، 5000 فرشتے بھیج دیے۔ میرے پیارو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے پیارو، جس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتھ ہوں گے تو کامیابی ہوگی۔ کامیابی قلت اور کثرت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر میں قلت کے باوجود کامیابی عطا فرمائی۔ میرے پیارو، غزوہ حنین میں صحابہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن جب دل میں یہ خیال آیا کہ آج ہماری تعداد زیادہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت مشکل وقت دکھایا۔ میرے پیارو، احد میں توجہ اللہ سے ہٹ کر جب مال کی طرف ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ میرے پیاروں، ہر حال میں قلت اور کثرت پر نظر نہیں ہونی چاہیے، اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ نظر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ جو شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اپنی نگاہ جمائے رکھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کثرت سے یاد کرنے والوں کو ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فتح سے ہمکنار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں کثرت اور قلت سے بچائے۔ اللہ ہمیں اسباب کی طرف نگاہ اٹھانے سے بچائے، بلکہ ہماری نگاہ ہر حال میں اللہ کی مدد پر جمی ہو۔ آمین آمین آمین۔